بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے وہ بھی اسی طرح سرگرم ہے جس طرح ہماری CCD جو ہے وہ سرگرم ہے. ڈکی بھائی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. اس پہ پہلے تو سوشل میڈیا پہ جو دوست موجود ہیں، ویسے بھی ان کے فالورز کافی ہیں، وہ بھی حیران تھے کہ کیوں گرفتار ہوئے، چونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے رجب بٹ جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے کافی مشہور شخصیت ہیں. ان کی گرفتاری ہوئی، پھر وہ باہر جا کے انہوں نے قرآن پہ حلف بھی دیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے بھی ایک پرفیوم لانچ کیا تھا جس کے بعد ان کے خلاف پرچہ ہو گیا تھا. اب بھی خیر کافی چیزیں ان کے خلاف چل رہی ہیں، لیکن ڈکی بھائی کے حوالے سے یہ کوئی کنفرم نہیں تھا کہ کیا مسئلہ بنا ہے، کیوں گرفتار کر لیا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی کے خلاف کوئی ایسی کوئی چیز بول دی ہو سوشل میڈیا پہ، لیکن کھودا پہاڑ اور بیچ میں سے کافی کچھ نکلا. یہ وہ بات نہیں ہے کہ کھودا پہاڑ بیچ میں سے نکلا چوہا، کھودا پہاڑ اور پہاڑ میں سے بہت کچھ نکلا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ کھودا گیا ہے، سوشل میڈیا والا پہاڑ کھودا گیا ڈکی بھائی والا، تو اس میں سے کیا کچھ نکلا ہے، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے کیا کچھ نکالا ہے، اور وقار الدین سید صاحب جو اس کے DG ہیں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام مانگڑ صاحب. یہ ڈکی بھائی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جب گرفتاری ہوئی تو ویسے جو پہلا سیشن تھا تو بڑا اظہار افسوس کیا جا رہا تھا، لیکن پھر جب جیسے جیسے بات آگے بڑھتی گئی تو راز کھلتے گئے کہ کیا وجہ ہوئی ہے، کیا وجہ ہوئی اصل میں. بہت شکریہ مانگڑ صاحب. میں اپنی قوم کی جو میرے نوجوان ہیں اور جو میری قوم ہے جو ہمیں سنتے ہیں، میں بتاتا چلوں ان کو ایک یاد دہانی کرا دوں کہ پنڈی میں نا ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، جو کہ ایک چھوٹا واقعہ بہت گمبھیر بن گیا اور ایک قیمتی جان ضائع ہو گئی. ہوا یوں کہ ہمارے پاکستان میں چونکہ قانون شکر ہے اب تو حرکت میں آ گیا ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن تھوڑا دیر سے حرکت میں آتا ہے. ایک آن لائن جو ہے نا جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے، اس کے تحت آپ جب سوشل میڈیا پہ یا جب آپ ایک بار یہ نیٹ پہ بیٹھ جائیں تو آپ کو نا ایک ایڈورٹیزمنٹ ملتی تھی جس کے اوپر آسان قرضہ ایپ آتی تھی، اور وہ مختلف تھی اور اب بھی اکا دکا آ رہی ہے. وہ آسان قرضہ ایپ یہ تھی کہ 30,000 40,000 50,000 روپے آپ کو وداؤٹ سیکیورٹی دے دیتے تھے. یعنی ویسے تو آپ بینک سے لینے جائیں یا کسی سے لینے جائیں تو اس کی ایک طویل پروسیس ہوتا ہے نا، اس پروسیس میں آپ نے 2 گارنٹر بھی ڈالنے ہوتے ہیں. تو ایون کہ آپ یہ لوکل موبائل فون بھی انسٹالمنٹ پہ لینے چلے جائیں تو ایک مطلب کہ ایک گمبھیر سچویشن ہے کہ بھئی آپ کے محلے تک بات پہنچ جاتی ہے کہ جی فلانا بندہ فلانا منڈا موبائل کس طرح تے لے رہا ہے، کیونکہ وہ محلے میں جو پہنچ جاتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں. تو ایک آسان قرضہ ایپ یہ چیز تھی کہ آپ نے صرف اپلائی کرنا ہے اور آپ کو 50,000 مل جانا ہے. آپ نے 2 گارنٹر بھی نہیں دینے، کچھ بھی نہیں کرنا، بل لے لو. اور اس کے اوپر سود تھا، 1.5 تھا، کسی نے کہا 2.5 ہے، مختلف جو ہے نا اس کے اوپر آ رہے تھے. تو اول تو یہ غیر اسلامی غیر شرعی ہے، پاکستان جیسے ملک میں یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہماری پوری اکانومی جو ہے وہ سودی ہے، فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس پہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ کے پاس 1 سال کا 2 سال کا ٹائم ہے اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں. اس کے بعد کئی سال گزر گئے. اچھا، اس ایپ کی جو میں نے تذکرہ شروع کیا ہے نا، وہ ہوا یوں مانگڑ صاحب کے دھڑا دھڑ لوگوں نے وہاں سے ادھار لینا شروع کیا. کسی نے گھر کا رینٹ نہیں دیا ہوا تھا وہ دے دیا، کسی نے نیا موبائل لے لیا، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا وہاں سے قرضے لے لیے گئے. معاملہ تب پیچیدہ ہوا کہ جب پنڈی کا ایک نوجوان تھا، فیملی والا تھا، اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی یا وائس نوٹ، اور اس وائس نوٹ میں یہ اس نے کہا کہ بھائی میں نے اتنے چونکہ پیسے دے دیے ہیں، 50,000 دیا تھا، 1.5 لاکھ دے چکا ہوں، ٹھیک ہے، سود کی مد میں آن لائن قرضہ ایپ سے. اب وہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس تھریٹ کے بعد میرے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ میں وہ چیز برداشت نہیں کر سکتا جس چیز کی مجھے تھریٹس آ رہی ہیں، تو میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہوں. اور اس نے پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی، صرف 50,000 روپے کی وجہ سے. ہاں 50,000 تھے، بعد میں 1.5 لاکھ دے چکا تھا اور دے نہیں پا رہا تھا، جو بھی تھا وہ اس سلسلے میں اس نے خودکشی کر لی. جب وہ خودکشی کی تو وہ جو وائس نوٹ تھا وہ وائرل ہو گیا. وائرل ہوا تو پھر جو ہے نا چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں، کیونکہ اور لوگ تھے جو خودکشی کے نہج پہ تھے، لیکن جب چیز سامنے آ گئی
تو پھر انٹرویوز آنا شروع ہوئے, لوگ سامنے آنا شروع ہوئے کہ بھئی میں نے 20,000 لیا تھا, میرے موبائل شاپ تھی, چوری ہو گئی تھی, آگ لگ گئی تھی, کچھ ایسا تھا, میں نے ادھار لے کے سامان ڈالا, اب اس کے بعد یہ ادھار چکاتے چکاتے 20, 25, 30,000 کے پیچھے دکان بیچتی ہے, لیکن قرضہ نہیں ابھی تک ختم ہو رہا آن لائن قرضہ ایپ سے. تو پھر یہ سوال اٹھا کہ بھئی یہ آپ کو قابو میں کیسے کر رہے ہیں, آپ نے تو کوئی گارنٹی نہیں دی ہوئی. اس نے کہا جی یہ جو آن لائن قرضہ ایپس ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ جب انسٹال کرتے ہیں تو آپ کی گیلری کی ایکسیس حاصل کرتے ہیں, اور پھر آپ کی گیلری آپ کے موبائل فون میں اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو خفیہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے موبائل میں ہوتی ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں, اپنے بش میں کر لیتے ہیں, اور پھر آپ کو تھریٹ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کی کوئی قابل اعتراض تصویر ہے, نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کسی کے موبائل میں ہے, یا کسی کی فیملی کی پکس ہیں, 1000 چیزیں ہوتی ہیں نا سیکریسی میں, تو یہ دیکھو ہمارے پاس ہے, ہم ابھی سوشل میڈیا میں وائرل کر دیتے ہیں, آپ کے ابو کو بھیج دیتے ہیں, آپ کی بہن کو بھیج دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے کیا ہوا کہ وہ معاملہ جو ہے نا سنگین ہوا. تو اس چیز پر قابو پانے کے لیے پھر ایکٹیویٹ ہوئی ہماری ایڈمنسٹریشن, اور کچھ ایسی ایپ تھیں کہ جو رجسٹرڈ تھیں قرضہ دینے کے لیے, اور بہت ساری ایسی ایپ تھی جو کہ ان رجسٹر ان آتھورائز ایپ تھی, اور یہ کام انہوں نے شروع کر دیا تھا. صحیح. تو جب یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا نا, تو مانگر صاحب میں ذاتی طور پر نا یہ جو NCCI آج جو کاروائیاں کری ہے, یا جو اب یہ معرض وجود میں آئی ہے نا, FIA سے ایک ونگ بنا ہے, تو اس جیسے ادارے کی بڑی کمی محسوس کر رہا تھا. لیکن ان کو بڑے فنڈز کی ضرورت ہوگی پورے ملک میں ایکٹیویٹ ہونے کے لیے, چونکہ پورا ملک تو اب سوشل میڈیا کے رحم و کرم پہ ہے. سوشل میڈیا کے اچھا, اب ڈکی بھائی کی طرف آئے نا, کہ ڈکی بھائی کا ایشو کیا ہے, چونکہ پھر آپ اگر ہم یہ سارے معاملات کو ایک ہی اس پروگرام میں لے کے بہت لمبا ہو جائے گا. ہاں, میں نے پھر سے یہ انٹرو اس لیے دیا کہ یہ جو ہے نا سارا وہیں سے کڑی ہے. اچھا, آج پہلے یہ ہوتا تھا مانگر صاحب کہ یہ جو بیٹنگ ایپ ہوتی تھی, یہ جو ہے نا, یہ نام ابھی تک میڈیا پہ نہیں آ رہا لیکن میں شامل کر رہا ہوں, یہ جو کرپٹو کرنسی ہے, یا جو پہ ہماری فوریکس ٹریڈنگ ہے, اسپیشلی یہ جو فوریکس ٹریڈنگ ہے نا, جب یہ سوشل میڈیا اتنا عام نہیں ہوا تھا نا مانگر صاحب, تو اس کے ہمارے اسلام آباد میں نا باقاعدہ ویل ڈیولپڈ آفیسز ہوا کرتے تھے, اور وہاں پر آپ اپنی کمائی یا تو ہار جاتے تھے, یا اس میں سے جو 50,000 دیا ہے تو 10 لاکھ بھی جیت جاتے تھے. تھا تو جوا, اس وقت بھی جوا تھا, فوریکس ٹریڈنگ جو ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, اس وقت بھی جوا تھا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ سوشل میڈیا تھا نہیں, ہر بندہ گھسا ہوا نہیں تھا. اس وقت یہ تھا کہ اتھورائز تھی چیزیں, رجسٹرڈ تھیں. اب آپ اسلام آباد کے کسی اچھے سیکٹر میں آفس بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی رجسٹریشن وغیرہ تو دینی پڑی. پھر جب یہ سوشل میڈیا عام ہوا نا اب, تو اس میں اب یہ فوریکس ٹریڈنگ اور بیٹنگ ایپ کی بھرمار ہو گئی ہے. اب ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اس پہ ٹریڈنگ کریں, آپ اس پہ ٹریڈنگ کریں, ٹھیک ہے, آپ کمائیں. اشتہار لاکھوں کی تعداد میں اشتہار کی ویوز آتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے, ہم بھی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا تو ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہیں. اب وہ تھا تو بیسکلی جوا, اور جوئے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں کے پیسے بھی ڈوب رہے تھے, اور ایسے FIA میں ریکویسٹ بھی بہت آئی ہیں کہ جی فوریکس اسکینڈل بھی تو سامنے آیا. فوریکس ہمارے ایک بہت بڑے وزیر کے بیٹے نے جو 100 ملین روپیز آ رہے ہیں دبئی میں, شاید کسی اس میں, یہ بھی تو آیا تھا. یہ تو ابھی آیا نا, فوریکس کا تو پہلے آیا, یہ تو ابھی کسی نے وہ ہمارے. جی ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے بقول NCCI کے جو ڈائریکٹر ہیں لاہور میں جو ڈیل کرتے ہیں, جنہوں نے گرفتار کروایا ہے یہ ڈکی بھائی کو بھی, اس کا اپنا نام سعد الرحمان ہے, ڈکی کا, لیکن آپ ڈکا گیا ہے. یہ سرفراز احمد چودھری صاحب جو ہے نا, انہوں نے یہ ساری کاروائی کی ہے, اور انہوں نے ڈکی بھائی کو گرفتار ایسے کیا ہے کہ ڈکی بھائی ملک سے فرار ہونا چاہ رہے تھے یا ملک سے باہر جا رہے تھے کسی پرپس کے لیے. تو چونکہ ان کا نام پہلے سے موجود تھا تو ان کو ایئرپورٹ والوں نے روک کر NCCI کو انفارم کیا کہ بھئی آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے, لے کے جائے. تو وہ گرفتار ہو گیا. تو گرفتار کے بعد ان کا لیپ ٹاپ اور ان کا جو موبائل فون ہے وہ NCCI کے پاس آیا. تو NCCI نے جب ان کا فورینزک کرنا شروع کیا تو پھر کچھ ایسے حقائق سامنے آئے کہ جس کے لیے ڈکی بھائی کی گرفتاری بنتی تھی, اور ڈکی بھائی کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی گرفتاری بنتی ہے, جن کا نام سرفراز احمد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میں ابھی ریویل نہیں کرتا, ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ گرفتار کر لیں ایک باری
پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. میرے سامنے بہت مشہور نام کھلے ہوئے ہیں اس وقت, لیکن میں ریویل نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ چونکہ سرفراز احمد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے لیکن ہم نہیں ایکسپوز کر رہے تاکہ وہ ہماری گرفت میں آسانی سے آئیں. لیکن ان کو بھی تو پتہ ہوگا نا کہ ڈکی بھائی پکڑے گئے ہیں تو ہم بھی پکڑے جائیں گے. لیکن ان کا نام چونکہ اب شامل ہو گیا ہے نا, اب وہ ملک سے بھاگ تو نہیں سکتے نا, کم از کم. صحیح. تو دوسرا یہ کہ جو ہے نا ان کا نام آ رہا ہے, لیکن ابھی تک NCCI نے اپروول نہیں دی ہے کہ بھئی ہاں یہ نام تھے. تو اس لیے اگر ہم نام ریویل کرتے ہیں تو وہ نہیں. ڈکی نے کیا اصل میں کیا ہے؟ ڈکی بھائی پہ یہ الزام ہے کہ NCCI جو آئی نا, انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک سے نا اربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے ان ڈیٹنگ ایپس کے ذریعے. تو انہوں نے جب گرفت کی تو پتہ چلا جی جو ڈکی بھائی ہیں یہ تو کسی ڈیٹنگ ایپ کے کنٹری ہیڈ ہیں. اچھا. اور کنٹری ہیڈ کیا ہے, یہ گیمبلنگ کر رہے ہیں. یہاں پیسہ جو ہے نا آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں, جب وہ پیسہ آپ ہارتے ہیں تو ڈکی بھائی کو اپنا حصہ مل جاتا ہے, باقی پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. اچھا. یہ تو فراڈ ہے. تو اس فراڈ پہ ان کو انکوائری کے لیے نوٹسز بھی گئے تھے 2-3 مہینے پہلے کہ بھئی آپ انکوائری میں شامل ہوں. تو انہوں نے انکوائری کو نظر انداز کیا اور یہ انکوائری میں بھی شامل نہیں ہوئے, تو پھر یہ گرفتار ہو گئے. اور یہ چیزیں سامنے آئیں کہ ملک سے اربوں روپے باہر جا رہا ہے, اور یہ جو ہے نا وہاں سے کروڑوں روپے, لاکھوں میں نہیں کروڑوں روپے کا اپنا کمیشن لے رہے ہیں, چونکہ کنٹری ہیڈ جو ہوئے. حالانکہ عام تصور یہ تھا کہ یہ سوشل میڈیا سے اتنے ڈالر کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بھی سوشل میڈیا سے ہی ہے, لیکن اس کا تعلق چونکہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سے ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے یا تو اس کی تردید کرے, ٹھیک ہے, یا پھر کہہ دے کہ ہاں ہم نے لیے تھے, ہم نہیں لینا چاہتے مزید. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایپ ہے رویل ایکس کسینو کے نام سے, سوشل میڈیا پہ انہوں نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کے جو سیلاب زدگان ہیں, جو پاکستان میں تباہی ہوئی ہے, ان کے ویلفیئر کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کو 9.9 ملین روپے دیں گے. دیا تو نہیں نا. ہاں دعویٰ ہے نا, وہ تو کہہ دیں گے کہ جی کہ ہم نے فلاں جماعت اسلامی کو یا جمعیت علماء اسلام کو دیں گے, دینے کی اور دیں گے جو ہے نا, اس کا مطلب دیے تو نہیں ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بڑی خبر لگائی. انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک وقت میں 1 ملین سے زیادہ نہیں دے سکتے, تو ہم پہلے 1 ملین دیں گے, پھر وقفے میں 9.9 ملین. اچھا, یہ جو ڈکی بائی والا ایشو ہے, اس میں کوئی بڑے بیوروکریٹس ملوث ہیں, فیڈرل منسٹر ملوث ہیں, کون ملوث ہے ویسے؟ مانگر صاحب دیکھیں, نام نہ لینا, تھوڑا سا تو ہمیں اپنے ناظرین کو دینا چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو ہمارے یہ والی چیزیں ہیں نا جو سوشل میڈیا سے آ رہی ہیں اور اس کے اوپر جو گرفتار ہیں, اس میں ابھی تک جو ہمارے پاس نام ہے نا وہ سارے سوشل میڈیا سٹارز ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے, جن کا نام عوام میں بہت عام ہے. یعنی کسی کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کسی کو بتائیں نا فلانا سوشل میڈیا والا بندہ, تو ہم کہیں گے اچھا سرچ کر کے اچھا یہ بھی ہے. اچھا, لیکن ایسے نام جڑے ہوئے ہیں نا, ایرا ساڈا نہ آتے نہیں نا, اسی بھی سوشل میڈیا تے سارا دن. ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے نا ڈیٹنگ ایپ سے. اچھا, یہ ڈیٹنگ ایپس, ڈیٹنگ کہہ رہا ہوں, بیٹنگ ایپ. ڈیٹنگ, اچھا بات دیکھیں اللہ کی طرف سے تھی, جا پاکستان میں ڈیٹنگ ایپس بھی چل رہی ہیں مانگڑ صاحب. تو NCCI والوں کو چاہیے کہ اپنی گرفت میں نا, جس طرح انہوں نے یہ سم کارڈ کی انفارمیشن دینے والی ایپس جو ہے نا اس پر بھی گرفت کی ہے. یعنی ایسی ایپس موجود ہیں جس میں آپ کسی کا ID کارڈ ڈالیں تو اس کا فون نمبر اور اس کے جو ہے نا گھر کا ایڈریس اور نام پتہ وغیرہ نکل آتا ہے. تو ان ایپس پہ بھی NCCI والوں نے گرفت کی. تو یہ ڈکی بھائی جو ہے ابھی NCCI لاہور کے پاس ہے؟ جی, ان کے پاس گرفتار ہیں اور جو ہے نا ابھی تحقیقات مزید جاری ہیں. اور یہ وقار الدین سید صاحب نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا ہے؟ وقار الدین سید صاحب نے نہیں, سرفراز احمد چودھری صاحب نے مجھے بتایا کہ وقار الدین سید صاحب نے انٹرویو دیا کسی اینکر پرسن کو. ہاں, وہ شاید مسٹیک ہو گئی ہے. انٹرویو دیا تھا سرفراز احمد چودھری صاحب نے, جو کہ لاہور کے ڈائریکٹر ہیں NCCI کے, اور اس سارے چیز کو ڈیل کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی یہ مزید انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا گرفتیں ہوں گی NCCI کی طرف سے, تو وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو پھر بتائیں گے. بہت شکریہ جناب SH بنگش صاحب. تو ناظرین, ڈکی بھائی صاحب باقاعدہ جوا کرواتے تھے اور منی لانڈرنگ میں ملوث تھے. نام تو ہمارے پاس ہیں کہ اور ان کے ساتھ کون کون تھے, لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کی پریس ریلیز جو ہے وہ NCCI جاری کرے اور پھر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ بھی ان کے ساتھی تھے. کیونکہ ہم بتائیں گے تو پھر NCCI والے یہ اعتراض کریں گے کہ آپ نے ہمارے ملزم بھگا دیے. تو جی NCCI والوں
دوستوں بھائیوں، ہم آپ کے ملزم نہیں بگا رہے. جب آپ پریس ریلیز جاری کریں گے تو پھر باقیوں کے نام بھی ہم بتا دیں گے. فی الحال ڈکی بھائی سے جو تفتیش جاری ہے. سعد الرحمان ان کا اصل نام ہے، ڈکی پتہ نہیں ان کا نام کیوں پڑ گیا، لیکن فی الحال وہ ڈکے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں اور کیا تفتیش میں ان سے نکلتا ہے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.